بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل برائٹ انگلش اکیڈمی. سو گائز، آج ہمارا 3rd ویڈیو لیکچر ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ وہ سینٹنسز بتائیں گے جو ہم نے آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا ہے، یعنی سینٹینس کا اسٹرکچر. ٹھیک ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دوبارہ سے وہی سینٹینسز کا مطالعہ کرائیں گے جو سینٹینس میں نے آپ لوگ کو ہوم ورک کے طور پر دیا تھا. تو اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. کسی بھی سینٹینس کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کا اسٹرکچر کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی بیسک سینٹینس کی. سبجیکٹ، سب سے پہلے ہم لگاتے ہیں سبجیکٹ، پھر ورب یعنی کام، اور پھر آبجیکٹ یعنی جس چیز پر کام ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، تو اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی سینٹینس کی صحیح ترتیب اسٹرکچر کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی اسٹرکچر انگلش میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں. سبجیکٹ مطلب کام کرنے والا. ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگاتے ہیں، جیسے کہ وہ، ہم، یہ، آپ، احمد، جو بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم کام لگاتے ہیں، کام مطلب ورب. پھر اس کے بعد آبجیکٹ، جس چیز پر کام ہو رہا ہوتا ہے. تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ سینٹینسز جو ہم نے پچھلے بار آپ کو ہوم ورک کے طور پر دیا تھا. ہم اسے خود ٹرانسلیٹ کریں گے لیکن اسی اسٹرکچر کے طور پر. سب سے پہلے ہم لگائیں گے سبجیکٹ، کام کرنے والا، پھر ورب یعنی کام، اور پھر آبجیکٹ جس چیز پر کام ہو رہا ہوگا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اس میں وہی ترتیب، وہی اسٹرکچر سب اپلائی کریں گے جو ہم نے پریویس لیکچر میں آپ لوگ کو بتایا تھا، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ والا. ٹھیک ہے، یعنی سبجیکٹ ورب آبجیکٹ ان دونوں میں وہی ہے، بس الفاظ ہے ایک ایک کر کے. اب ہم سب کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں، یہ جو میں شروع کر رہی ہوں آپ لوگ کو یہ سینٹینسز کی ترتیب بتا رہی ہوں صرف اس لیے تاکہ آپ لوگ جو بھی ہوم ورک کر چکے ہو اس کو اس کے ساتھ سینٹینس کو آپ لوگ کمپیئر کریں، آپ لوگ کو تاکہ خود پتہ لگ جائے. تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا آپ کا سینٹینس ہے ہم کتابیں خریدتے ہیں. اس میں سبجیکٹ کیا ہے؟ کام کرنے والا ہم. اس جملے میں کام کرنے والا کون ہے؟ ہم کتابیں خریدتے ہیں تو ہم. ٹھیک ہے، ہم اس میں کیا ہو گیا؟ وی. سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لگایا، پھر ورب یعنی کام. ٹھیک ہے، تو یعنی کام کیا ہے اس سینٹینس میں؟ آپ دیکھیں اس جملے میں کام کیا ہے؟ ہم کتابیں خریدتے ہیں. خریدتے کام ہے نا، تو بائی. اسی طرح آپ کو بتائیں گے آبجیکٹ یعنی کس چیز پر کام ہو رہا ہے. بائی خریدتے کے، لیکن کس چیز کو؟ کتابیں. تو بک ہم لکھیں گے، بک. وی بائی بکس، ہم کتابیں خریدتے ہیں. اب وہ میوزک سنتے ہیں. وہ سبجیکٹ، کام کرنے والا. دے سبجیکٹ، کام کرنے والا، and then کام یعنی سنتے. listen. اب کیا سنتے ہیں یہ دیکھیں نا، کام کس چیز پر ہے؟ آبجیکٹ یعنی میوزک. دے لسن میوزک، وہ میوزک سنتے ہیں. آپ فلمیں دیکھتے ہیں. آپ فلمیں دیکھتے ہیں. تو اس میں اب آپ دیکھیں آپ کیا ہے؟ آپ ہے سبجیکٹ. سو یو. اب دیکھیں ورب یعنی کام. اگلا دیکھتے یعنی واچ. یو واچ، کیا دیکھتے؟ آبجیکٹ کیا ہے؟ فلمیں، فلمس. ٹھیک ہے، یو واچ فلمس. اور موویز، آپ دونوں میں سے جو بھی کہہ سکتے ہیں، فلمس یا موویز، جو ایزی لگے آپ کو. تو اب ہم کو بتائیں گے اگلا سینٹینس. میں برگر پسند کرتا ہوں. اس میں سبجیکٹ میں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم کیا لگائیں گے؟ میں. آئی. اب اس میں ورب کیا ہے؟ پسند. لائک، کیا چیز پسند ہے؟ برگر. تو ہم رکھیں گے برگر. آئی لائک
برگر, میں برگر پسند کرتا ہوں. اب ہم اسی طرح آپ کو بتائیں گے ہم چائے پیتے ہیں. ہم سب سے پہلے وی, پھر پیتے, کام ہے نا, سو پیتے کو انگلش میں بولتے ہیں ٹیک یا ڈرنک. ٹھیک ہے, تو ہم اب لکھیں گے ڈرنک, دونوں میں سے آپ جو بھی لکھ سکتے ہیں. ڈرنک, کیا پیتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا ورب کے بعد آبجیکٹ, چائے, یعنی کیا چیز پیتے ہیں. ٹی, وی ڈرنک ٹی, ہم چائے پیتے ہیں. اب آپ کو بتائیں گے دوسرے سینٹینسز. دیکھیں میں فٹ بال کھیلتا ہوں, اس میں سبجیکٹ کیا ہے, میں فٹ بال کھیلتا ہوں. سب سے پہلے ہے سینٹینس کا اسٹرکچر, سبجیکٹ یعنی میں, آئی, ورب کیا ہے, کھیلتا, فٹ بال کھیلتا. تو کھیلتا کیا ہوگا اس میں, ورب فٹ بال. آئی پلے فٹ بال. ٹھیک ہے, آئی پلے فٹ بال, میں فٹ بال کھیلتا ہوں. آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں, اس میں آپ کیا ہے, سبجیکٹ. یو, استعمال کیا ہے, ورب. یوز, انگلش میں استعمال کو یوز کہتے ہیں. اور آبجیکٹ کیا ہے, کمپیوٹر. یو یوز دی کمپیوٹر. اب بات ہے آپ اردو بولتے ہیں, آپ, اس میں کیا ہے, سبجیکٹ. یو بولتے اسپیک اردو, یو اسپیک اردو, آپ اردو بولتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے علی اور ثاقب کالج جاتے ہیں. علی اور ثاقب, اس میں یہ کیا ہے, سبجیکٹ یعنی کام کرنے والے. ہم لکھیں گے علی اینڈ ثاقب. اب دیکھیے اس میں کیا ہے, جاتے, گو, کہاں جاتے, کالج یعنی آبجیکٹ, ٹو کالج. علی اینڈ ثاقب گو ٹو کالج. اب ہم کو بتائیں گے اگلا سینٹینس, ہم جوس پیتے ہیں. سبجیکٹ دیکھیں, ہم, وی, ہم جوس پیتے ہیں, پیتے, ڈرنک, وی ڈرنک, کیا پیتے ہیں, جوس. وی ڈرنک جوس, ہم جوس پیتے ہیں. وی ڈرنک جوس, ہم جوس پیتے ہیں. یعنی سب سے پہلے سبجیکٹ, کام کرنے والا, ٹھیک ہے, ہم لگاتے ہیں. ان سب میں دیکھیں یہ اسٹرکچر ہم نے استعمال کیا ہے. سینٹینس میکنگ یعنی سینٹینس کا بیسک اسٹرکچر, سبجیکٹ, ورب, آبجیکٹ. سب سے پہلے ہم کام کرنے والے کو لکھتے ہیں, پھر ہم کام لکھتے ہیں, اس کے بعد ہم جس چیز پر کام ہو رہا ہوتا ہے اسے لکھتے ہیں. تو اب آپ لوگوں نے جو ہوم ورک کیا اور جو میں نے ابھی لکھ کے آپ لوگوں کو دیا, آپ لوگ اسے میچ کریں, دیکھیں کیا غلطیاں ہیں کیا نہیں, آپ لوگ اسے سدھاریں. یعنی سب سے پہلے کوئی بھی سینٹینس آپ بنائیں اس کا بیسک اسٹرکچر یہی ہوتا ہے. بار بار اس لیے آپ کو ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی آسانی ہو. ٹھیک ہے, سبجیکٹ, ورب, آبجیکٹ, یہ سارے سینٹینس اسی طرح سے بنے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو کچھ اور بھی سینٹینس دیں گے جو آپ نے خود بنانی ہے. یہ ایک اسٹرکچر ہے جس سے کافی سارے سینٹینسز اور پیراگراف بنتے ہیں. ایک دفعہ آپ اسے سمجھ لیجئے, اس کے بعد انگریزی جملے بنانے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے. آپ کو الفاظ کو بھی جاننا ضروری ہے. اگر الفاظ آتے ہوں آپ خود بہت سارے سینٹینسز بنائیں گے صرف اس ایک اسٹرکچر سے. یہ اسٹرکچر آپ لوگ صحیح سے ذہن نشین کر لیں, سبجیکٹ, ورب, آبجیکٹ. تو آئیے ایک بار ہم یہ سارے سینٹینسز دہراتے ہیں. آپ لوگوں نے میرے ساتھ ہی بالکل اسے کاپی کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم پڑھیں گے میں فٹ بال کھیلتا ہوں. آئی پلے فٹ بال. آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں. یو یوز دی کمپیوٹر. آپ اردو بولتے ہیں. یو اسپیک اردو. علی اور ثاقب کالج جاتے ہیں. علی اینڈ ثاقب گو ٹو کالج. ہم جوس پیتے ہیں. وی ڈرنک جوس. ٹھیک ہے, ہم نے یہ سینٹینسز آپ کو پڑھا لیے ہیں. اب آپ اسے خود ایک بار پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے,
جیسے آپ نے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں ایک اردو کا سینٹینس پڑھنا ہے، سبجیکٹ سے سٹارٹ کرنا ہے اینڈ دین انگلش کا ٹرانسلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ سارے سینٹینس آپ ایک بار پڑھ لیں. دیکھیں ان میں بالکل میں نے وہی اسٹرکچر لگایا ہے جو انگلش میں ہے، یعنی سبجیکٹ ورب آبجیکٹ. آئی پلے فٹ بال، میں فٹ بال کھیلتا ہوں. آئی اس میں سبجیکٹ، پلے اس میں ورب، آبجیکٹ اس میں جس چیز پر کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہی اسٹرکچر اس پہ استعمال کیا اور آپ بھی اس اسٹرکچر استعمال کر کے کئی سارے سینٹینسز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کچھ آپ کو سینٹینسز بتانے جا رہے ہیں، وہ آپ کو اس کو خود بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ہی آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ، یہی فارمولہ آپ نے لگا کے یہ سارے سینٹینس بنانے ہیں. فار ایگزامپل میں صبح اٹھتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں، میں مسجد جاتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، میں صبح کی سیر کے لیے جاتا ہوں، میں گھر واپس آتا ہوں، میں غسل کرتا ہوں، میں کپڑے تبدیل کرتا ہوں، میں کالج کے لیے تیار ہوتا ہوں، میں ناشتہ کرتا ہوں، میں کالج جاتا ہوں، میں کلاس لیتا ہوں، میں اپنے دوستوں سے ملتا ہوں، میں گھر واپس آتا ہوں، میں دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں، میں آرام کرتا ہوں، میں ہوم ورک کرتا ہوں، پھر میں گراؤنڈ میں جاتا ہوں، میں کرکٹ کھیلتا ہوں، میں گھر واپس آتا ہوں، میں رات کا کھانا کھاتا ہوں، میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں ٹی وی دیکھتا ہوں، میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں، میں فون استعمال کرتا ہوں، میں سو جاتا ہوں. تو گائز اب آپ لوگ کے ذہن میں، کافی سارے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہی آتا ہوگا نا کہ اس میں کافی سارے ایسے الفاظ ہیں جن کو ٹرانسلیٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، یعنی آپ کو اس الفاظ کو انگلش میں بولنا نہیں آتا. تو اس کی آسانی بھی ہم نے کی ہے آپ کے لیے. تو پھر بھی اگر کوئی آپشن یعنی آپ کے ذہن میں آئے یا پھر کوئی کویسچن تو آپ لوگ نیچے کمنٹ میں میسج کر سکتے ہیں، تو میں آپ لوگ کو رپلائی کروں گی. تو آئیے آپ کو بتائیں گے کچھ ورڈز یعنی ووکیبلری. انگلش میں ورڈز کو ووکیبلری کہتے ہیں، الفاظ. اٹھنا گیٹ اپ، صبح مارننگ، وضو کرنا میک ایبولوشن، مسجد ماسک، نماز پریئر، پڑھنا یا ادا کرنا پرفارم یا آفر، ٹھیک ہے؟ پڑھنا پرفارم، آفر ادا کرنا، دونوں میں سے آپ جو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پڑھنا ادا کرنا جسے ہم نماز کے لیے بولتے ہیں. تلاوت کرنا ریسائٹ، قرآن پاک دا ہولی قرآن، صبح کی سیر مارننگ واک، ناشتہ کرنا ٹیک یا ایٹ بریک فاسٹ، دونوں میں سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹیک بریک فاسٹ یا ایٹ بریک فاسٹ. غسل کرنا ٹیک اے باتھ، تبدیل کرنا چینج، تیار ہونا گیٹ ریڈی. تو ہم نے یہ سینٹینس صرف اور صرف آپ کی آسانی کے لیے ہم نے یہ الفاظ بتائیں. کلاس لینا ٹیک کلاس، ملنا میٹ، دوست فرینڈ، دوپہر کا کھانا لنچ، آرام کرنا ٹیک ریسٹ، کرنا ڈو، ہوم ورک، گراؤنڈ، رات کا کھانا ڈنر، گھر والے فیملی، بیٹھنا سٹ، کمرہ روم، سونا سلیپ. یہ سینٹینسز میں نے آپ لوگ کی آسانی کے لیے لکھے ہوئے ہیں، سینٹینسز نہیں آئی مین ووکیبلریز، یعنی یہ ورڈس، یہ جو الفاظ میں نے آپ لوگوں کو انگلش میں لکھے ہیں، یہی سب میں نے آپ کو وہ ڈیلی روٹین جو پیچھے ہم نے آپ کو بتایا، میں سوتا ہوں، پھر میں کھانا کھاتا ہوں، پھر میں اسکول جاتا ہوں، یہ سب میں نے اسی لیے آپ کو بتایا تاکہ آپ خود بنا سکو. اور یہ سب سبجیکٹ ورب آبجیکٹ اسی اسٹرکچر سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو میں نے آپ لوگوں کو ڈیلی روٹین کا اسٹرکچر دیا تھا سارا، کہ میں صبح اٹھتا ہوں، جاگتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، ان سب سینٹینس کو آپ تبھی بنا سکتے ہیں جب ان الفاظ کی آپ اس میں استعمال میں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ میں نے صرف اسی لیے آپ کو دیے ہوئے ہیں. اور اگر اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ اگر آپ کو مشکل لگے اس سینٹینسز میں، تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں آپ میسج کر سکتے ہیں، میں آپ لوگ کو رپلائی کر لوں گی، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو لیکچر ہم لوگوں کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی. سو دعاؤں میں یاد رکھنا، اینڈ اللہ حافظ.